چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت پر چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے مدرسہ اور ایک لفظ ہے اسکول. دونوں لفظ کا معنی ایک ہی ہے، یعنی جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے اسی کو مدرسہ بھی بولتے ہیں، اسکول بھی بولتے ہیں معنی کے اعتبار سے. لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دو استعمال ہیں. جب مدرسہ بولا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر اسلامی تعلیمات پڑھائے جاتے ہیں ان کو مدرسہ بولتے ہیں. لیکن جب کوئی لفظ اسکول بولتا ہے تو اس سے ہمارا اور آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں پر دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، ہندی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی پڑھائی جاتی ہے، فزکس پڑھائی جاتی ہے، گنت پڑھائے جاتے ہیں، حساب پڑھائے جاتے ہیں. جتنے دنیاوی تعلیم ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو اصطلاح کے اعتبار سے یہ دو الگ الگ گویا کے لفظ ہو گیا ہے. تو ایک ہے مدرسہ، ایک ہے اسکول. مدرسہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، میں وہ باتیں چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، یہ مدرسے کا جو نظام ہے، تعلیم اور تعلم کا جو نظام ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ آج سے نہیں ہے. وہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. سب سے پہلا معلم تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب سے پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا علم جس بندے کو سکھایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے. یعنی وہی علم
جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، پھر اس کے بعد ایک نبوت کا لمبا سلسلہ چلا ہے جس میں کم و بیش 1,24,000 نبی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو ان انبیاء کو جو تعلیم دینے والے ہیں، ان تمام کو تعلیم دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، نماز ایسے پڑھنا، روزے ایسے رکھنا، لوگوں کے مسائل کو ایسے حل کرنا، یہ تمام چیزیں نبیوں کو جو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے بذات خود ان کو سکھلایا ہے۔ پھر نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو یہ دین کے تعلیم کی ذمہ داری اس امت پر اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس دین کی خدمت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سپرد کر دی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوگا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین کی تعلیم کو، اس دین کی خدمت کو، اس دین کی تبلیغ کو قیامت تک لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے، سب سے پہلے انہوں نے تعلیم اپنی بیوی کو دی، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دی۔ صحابہ کرام کا جو بڑی جماعت ہے ان سب کو تعلیم دینے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی تھی، قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا تھا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کا طریقہ جو شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو مخالف ہو گئے تھے، بلکہ تمام مکہ مخالف ہو گیا تھا۔ چند لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے والے تھے، اور صرف وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے تھے، صرف الگ نہیں ہو گئے تھے بلکہ آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم شروع کی، اور ایک صحابی کا گھر دار ارقم سے جو مشہور ہے وہاں پر تعلیم دی، چھپ چھپا کر کے کسی گھر میں اور کسی کے بیٹھک میں کہیں کہیں تعلیم دیتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 13 سال تک مکہ کے اندر رہا، لیکن 13 سال کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، مبارکبادی دی، اور انہوں نے وہاں رہنے کے لیے گھر بھی دیا، وہاں رہنے کے لیے صحابہ کرام کا پورا انتظام کیا۔ اور سب سے پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، سب سے پہلے ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیسے کے ذریعے سے زمین خریدی، اور اس زمین پر سب سے پہلی مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ایک عالی شان آج مسجد جس کو مدینہ میں جو مشہور مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد موجود ہے، ایک مسجد بنائی، اور مسجد کے سامنے ہی تھوڑا چبوترا بنایا، جیسے آپ کی مسجد کے سامنے بیسمنٹ ہے ایسا ہی بنایا، اور وہاں بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو دین سکھلاتے تھے، کسی کو قرآن سکھلاتا تھا، اور کسی کو حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اور کسی کو نماز سکھاتا تھا، کسی کو ماں باپ کی خدمت کا طریقہ سکھاتا تھا، کسی کو زبان سکھاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اس چبوترے پر بیٹھ کر دیتے رہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ وہی ہے، اس کا نام تھا صفہ۔ آپ السلام نے چبوترے کا نام صفہ رکھ دیا، اور وہاں پڑھنے والے بلال حبشی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، خباب بن عرد اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ وہیں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، وہ سلسلہ صحابہ کرام نے باقی رکھا۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر حدیث کی تعلیم
24 گھنٹہ ہوتا رہتا ہے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد تعلیم اور شروع ہو جاتی ہے، 24 گھنٹہ آج بھی وہاں تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ دین چونکہ جب پھیلتا گیا، دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف گوشوں میں دین پھیل گیا، اور مختلف طریقے سے لوگ دین کی خدمت انجام دینے لگے۔ جہاں پر اسلامی حکومتیں تھیں وہ اپنے طریقے پر وہاں کی حکومت دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جب تک اپنے مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، حکومت کے دائرے کے مطابق جیسے بھی ان سے بن پڑتا تھا وہ تعلیم دیتے تھے۔ لیکن جب اس ملک میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب اس ملک میں انگریز آئے اور انگریز جو تباہی مچائی، جو بربادی مچایا اور یہاں کی جو مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا، 800 سالہ حکومت کو کئی سال کے اندر تباہ برباد کے کنارے پر لگا دیا اور یہاں کے لوگوں کو جینا تک مشکل کر دیا۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے مسائل تھے، دوسری طرف برادران وطن کے مسائل تھے، تیسری طرف حکومت اپنے ہاتھوں سے مغرب کے لوگوں میں جا چکا تھا، یورپ کے ہاتھوں جا چکا تھا، انگریزوں کے ہاتھوں میں جا چکا تھا، اور ہمارے مسلمان جو اکابرین تھے، جو بزرگان تھے، جو اولیاء کرام تھے، جو دیندار لوگ تھے، وہ لوگ تو یہ سمجھتے ضرور تھے اور اس ملک کو پہلے وہ لوگ آزاد کرنا چاہتے تھے۔ اس ملک کے اندر سے پہلی سوچ ان کی یہ تھی کہ یہاں سے انگریز کو بھگا کر کے جیسے پہلی حکومت تھی ایسی حکومت قائم کیا جائے، لیکن وہ لوگ اس چیز پر کما حق و کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم ایسے لڑتے رہے تو ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہم لڑ کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے دین کا اثاثہ ہم اولیاء کرام کے اندر موجود ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ آخر ایمان چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ ہمارے اولیاء کرام نے پالیسی کو بدلی، اور 1857 کا جو جنگ ہوا تھا، اس جنگ کے اندر جو بہت بری طرح سے ہمارے مسلمان برادران وطن ناکام ہو گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب اس طریقے کو بدل دیا جائے، اب اس کے لیے کوئی مدرسہ قائم کیا جائے، کوئی دینی ادارہ قائم کیا جائے جس کے اندر ہمارے غریب بچے بغیر فیس دے کر، بغیر پیسے دے کر تعلیم حاصل کریں، اور اس تعلیم کے ذریعے سے امت کے اندر ایسا کام انجام دیں جس کی بنا پر ہمارے مسلمانوں کی شناخت باقی رہے، ان کی پہچان باقی رہے، ان کے داڑھی ٹوپی باقی رہے، ان کا کرتا پاجامہ باقی رہے، ان کا اسلامی تعلیمات باقی رہے، ان کا قرآن اور حدیث محفوظ رہے۔ چنانچہ اسی غرض سے 1866 عیسوی میں دیوبند کے اندر صوبہ یو پی میں ایک مدرسہ قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند، اسی مدرسے سے میں بھی پڑھا ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، لکھنؤ میں، سہارنپور میں، ساؤتھ میں، دلی میں، جہاں جہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کی قوت دی، طاقت دی، سمجھ دیا، انہوں نے اسی مطابق مدرسے کا ایک نظام شروع کیا، اور ان مدارس ہی کا آج دین ہے، ان مدارس ہی کا آج صدقہ ہے، انہی مدارس کی آج بدولت ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آج دینی شعائر باقی ہے۔ ورنہ انگریزوں نے جو چال چلا تھا، انہوں نے عیسائی مشنریوں کے ذریعے سے عیسائی تبلیغ کرنا چاہا تھا، اور اس ملک کے اندر سے تمام تر ہمدردی کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہندو مسلمان کے بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مٹانا چاہتا تھا، جس کی بنا پر کئی ہزار علماء کو انہوں نے زندہ زمین دوڑ کیا تھا، کئی ہزار علماء کو سولی کے پھندوں پر چڑھایا تھا۔ لیکن اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ ان مدارس کے ذریعے سے، ان مدارس کے قیام سے وہ دینی سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر ہم تک پہنچا تھا، ہمارے اولیاء کرام تک پہنچا تھا، وہ سلسلہ باقی رہا۔
اگر آج مدارس نہ ہوتے، اگر آج دین کے پڑھنے پڑھانے والے موجود نہ ہوتے تو آج آپ بھی اسلامی شناخت کے ساتھ موجود نہ ہوتے۔ اگر آج مدارس نہیں ہوتے تو شاید کہ اس دھرتی پر کوئی مسجد دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر آج مدارس نہیں ہوتے تو شاید ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں رہتی۔ اگر آج مدارس نہیں ہوتے تو ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتے۔ اگر آج مدارس نہیں ہوتے شاید قرآن کریم کا تحفظ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آج مدارس نہیں ہوتے تو شاید حدیث کی تعلیم اس ملک میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر مدارس نہیں ہوتے تو علماء نہیں ہوتے۔ اگر علماء نہیں ہوتے تو تمہاری مسجدوں میں، تمہارے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے علماء کہاں ملتے؟ تمہاری مسجدوں میں بیان کرنے والے علماء کہاں ملتے؟ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا کون ملتا؟ کوئی نہیں ملتا۔ انہی مدارس کا دین ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں پر پتھر باندھ کر کے، آدھا پیٹ کھانا کھا کر کے آپ کے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ مدرسے میں جیسے ہمارے ملک میں ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں ایک بیرسٹر کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں ایک سائنسداں کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ایک عالم دین کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمارے دین کی تحفظ کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ایک اسلام کے پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے یہاں ڈاکٹر بھی ہے، ماسٹر بھی، ہر کچھ موجود ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے دماغ میں ایمانی سوچ نہیں ہے، آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے تو دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا، قبر کا جو مرحلہ آئے گا، حشر کا جو مرحلہ آئے گا، حساب و کتاب کا جو مرحلہ آئے گا، اس میں آپ پھنس جاتے ہیں، وہاں کے سوال جواب میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دین ایمان ہمارے اندر نہیں ہیں تو مرنے کے بعد ناکامی ہی ناکامی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ، اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس در نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن آپ کے جسم میں ایمانی قوت باقی ہے، آپ ایک مسلمان ہیں، ایک سچے پکے ایماندار ہیں، تو یاد رکھیں خدا کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس دنیا سے جانے کے بعد ضرور بھی ضرور آپ اللہ کے سامنے سپر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کی مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو یاد رکھے کہ ہمارے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیابی انہی کی ہے جو دین کے راستے کو تھامے رکھتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے دین کی بقا ہے، ہمارے اسلام کا قلعہ ہے، ہمارے شناخت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مدارس ہیں تو اس سے علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر امام نماز پڑھاتا ہے تو مدرسے کے اندر اس کو نماز پڑھانا سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی مولانا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو مدرسے کے اندر اس کو قرآن کریم پہلے سکھلایا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ بتلا رہا ہے تو وہ مدرسے میں اس کو مسئلہ پہلے سکھایا جاتا ہے۔ کفن کی بنانے کا طریقہ کسی مولانا کو اگر آتا ہے تو اس بنانے سے پہلے وہ مدرسے میں سیکھ کر کے آتا ہے۔ اگر آپ کا جنازے کی نماز کوئی پڑھاتا ہے تو پہلے مدرسے میں رہ کر جنازے کی نماز پڑھانا سیکھتا ہے، تب جا کر کے امت کو وہ امت کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ مدارس گویا کہ ایک پاور ہاؤس ہے، جیسے بجلی سپلائی ہوتی ہے تو بجلی سپلائی کے پاور ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے پھر گاؤں میں شہر میں بجلی سپلائی ہو کر کے جاتا ہے۔ اگر پاور ہاؤس ہی نہیں رہے گا تو ہمارے اور آپ کے یہاں بجلی کیسے آئے گا؟ بجلی آنے کا ذریعہ، وہ روشنی پہنچانے کا ذریعہ وہی پاور ہاؤس ہے۔ تو یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس گویا کہ اسلام کے پاور ہاؤس ہیں،
یہ مدارس گویا کہ قرآن کریم کے تحفظ کے پاور ہاؤس ہے، وہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں اگر کوئی گالی دے قرآن کہتا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم گالیاں کسی کو مت دو، وہاں پر ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہاں پر ماں باپ کے اطاعت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ایک باپ پر بیٹے کے حقوق کیا ہیں وہ سکھایا جاتا ہے، ایک ماں کا اپنی بیٹی پر حقوق کیا ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، ایک بیٹے کا اپنے باپ پر حقوق کیا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، ایک اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کس طریقے سے کرے وہ سکھایا جاتا ہے، جس کا باپ زندہ ہے اس کی کیا خدمت کی جائے، جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں ان کی کیا خدمت کی جائے، یہ تمام تک کی تعلیمات مدارس ہی کے ذریعے سے ہمیں پہنچتی ہے۔ تو ان مدارس کے لیے ہمیں ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو شناخت جو مدارس ہیں ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنے چاہیے، اور ان مدارس کے لیے تعاون جو لوگ دیتے ہیں وہ تعاون بھی لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ آج اس ملک کی بدنصیبی ہے، یا اس ملک کے اندر ایسے حکمراں ہیں شاید ان کی بد نظر ہمارے مدرسوں میں پڑ گئی ہے، گائے بگائے مدارس کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، خدا جانے اس ملک کا مستقبل کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ خیر وہ تو الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت کیسے رہے گا، ہم ایمان پر قائم کیسے رہیں گے، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر دین باقی کیسے رہے گا، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس کے اندر ایمان کی طاقت کیسے باقی رہے گی، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر ماں باپ کی محبت، رشتہ دار کی محبت، بھائی بہن کی محبت اور برادران وطن سے اچھے تعلقات اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت، وہ کیسے ان چیزوں کا انجام دے سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، کالج کی تعلیم دے رہے ہیں، یونیورسٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، کسی چیز کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، ضرور دیجئے، ضرور ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، بڑے سے بڑے سائنسداں بنائیے، بڑے سے بڑے لکھاڑ بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مسلمان ضرور بنائیے۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہمارے مسلمان کے گھر میں مسلمان بچہ پیدا ہو گیا تو مسلمان ہی رہے گا، ایسا یقینی نہیں ہے۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن جاتا، ڈاکٹر کے بیٹا کو ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے ڈاکٹری سیکھنی پڑتی ہے، انجینئر کے بیٹا کو انجینئر بننے کے لیے پہلے اس کو انجینئر کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ جو جس کا بیٹا پیدا ہوا ایسا ہی رہ جائے گا ایسا یقینی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس بات کے ہم سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتے کہ آئندہ چل کر بھی ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں رہیں گے۔ آپ شاید 2021 کا رپورٹ سنے ہوں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 8000 لڑکیاں 1 سال کے اندر غیروں کے گھر میں جا چکی ہے۔ 2021 کا رپورٹ ہے، ایک بہت بڑے مولانا ممبئی میں ہیں اور سجاد نعمانی صاحب، انہوں نے چاہا کہ ہم اس کا سروے کرائیں کہ کس انداز سے معلوم ہو کہ کتنی لڑکیاں مسلمانوں کے غیروں کے گھر میں جا چکی ہے۔ تو کسی وکیل نے ان کو مشورہ دیا کہ ہندوستان کے جتنے کورٹ ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، جتنے بھی کورٹ ہیں یا سول کورٹ، کوئی بھی کورٹ ہو، تمام کورٹ میں جا کر کے جج سے اس کا رپورٹ لیا جائے کہ تمہارے یہاں کتنی لڑکیوں نے لو میرج میں پھنس کر کے، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں اور غیروں سے جا کر کے اپنا شادی رچا لی ہے اور مسلمانوں سے نکل چکی ہے۔ تو یہ پورے ہندوستان میں سروے کرا گیا، 2021 کا جو سروے آیا کہ 1 سال کے اندر 8000 لڑکیاں غیروں کے گھر میں جا چکی ہیں۔ تو کیا اس کے باپ اس کا سرٹیفکیٹ دے سکتا تھا پہلے کہ میری بیٹیاں پوری زندگی مسلمان ہی رہے گی؟
اگر اس بچے کے اندر ایمان کی قوت ہوتی، اگر وہ قرآن کی تعلیم کو صحیح سے پڑھا ہوا ہوتی، اگر وہ حدیث کو جانتی، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے واقفیت رکھتی، اگر وہ اولیاء کرام کی زندگی کو اچھی طرح سمجھتی، تو کیا وہ مسلمان کے گھر سے کسی غیر کے گھر میں چلی جاتی؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن وجہ یہ ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا، اسکول میں ڈال دیا، اس کے بعد کالج میں، اس کے بعد یونیورسٹی میں، اور دین تو پڑھا ہی نہیں، تو کیسے تو دین باقی رہے گا؟ یہ تو مثال ہے، اتنا کتنوں روزانے کے مسائل ہیں کہ کتنے مسلمان ہمارے بچے غیروں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پوپ ہے دوسرے کنٹری میں، پوپ کہتے ہیں، عیسائی کا سب سے بڑے مولانا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں پوپ۔ جیسے ہمارے بڑے مولانا کو ولی بولتے ہیں، بزرگ بولتے ہیں، اللہ کا ولی بولتے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم کو بولا پوپ۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کر ان سے یہ شکایت کی کہ اسلام تو پورے طور پر پھیلتا جا رہا ہے، بہت سے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور اسلام کی بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے بڑے سائنسداں ان کے پاس گئے تھے، تو انہیں ایک سوال کیا کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دو، مجھے یہ بتاؤ کہ مدرسے میں پڑھنے والے کتنے ہیں اور اسکول میں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ تو بڑے بڑے سائنسداں نے جواب دیا کہ اسکول میں پڑھنے والے 98% ہیں، یعنی 98% جو ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، اور 100% میں صرف 2% ایسے جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بچے پڑھنے والے ان کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہیں، جو تعلیم انہیں کے حاصل کر رہے ہیں نا، تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، صحیح کہا انہوں نے، چونکہ اس کے اندر جو روحانیت اسلام کی تعلیم کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں۔ شروع سے اسکول میں بچے کو ڈال دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کا بن کر نہیں رہے گا، شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کا ہوگا، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے کسی اور کا ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے اسکولی تعلیم ضرور دو، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو پہلے مسلمان بھی بناؤ، اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دو، اس کو پہلے حدیث کی تعلیم دو، اس کو دین سکھاؤ، اس کو اسلام سکھاؤ، ان کو بتاؤ ہم کون ہیں، ہمارا سلسلہ کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، نبی کی اولاد کون ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمیں دی ہیں۔ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے سب سے پہلے قبر میں جانا ہوگا، قبر میں کیا سوال اور جواب ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا سوال اور جواب ہوں گے۔ اگر آخرت ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم خود بھی سدھرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم سے بچو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے خود لکھ دیا ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم اپنے آل اولاد کی فکر نہیں کی، اگر ان کی تعلیم کی فکر نہیں کی، ان کے مسلمان بن کر رہنے کی فکر نہیں کی، تو خدا کے یہاں صرف وہ پکڑے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، پوری قوم پکڑی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیں، قرآن ضرور پڑھائیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تب ہم اور آپ اسلامی شناخت کے ساتھ ہمارے بچے بھی مسلمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات ان کے اندر نہیں دیا، خدا نے خواستہ بچے تو آپ کے ہوں گے لیکن ذہن و دماغ کسی اور کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نسل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔